نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر قال النبي صلى الله عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز حاضرین و ناظرین، آؤ قرآن سیکھنے میں میں آپ کا معلم قاری محمد عباس حاضر ہوں۔ آپ کو ہمارے چینل پہ خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ پچھلے ہمارے جو دو اسباق تھے اس میں ہمارا الف سے لے کے زا تک سبق ہوا تھا۔ اس میں ہم نے الف سے لے کے جیم تک پہلے پڑھا تھا، پھر ہا سے لے کے زا تک پڑھا تھا۔ اس میں کچھ الفاظ تھے جس کو ہم نے مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھا، اس کی بھی آج دہرائی کریں گے، اور ساتھ آج نیا اسباق جو ہے اس کے اوپر بھی پڑھائی کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے نئے سبق کی طرف۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارا صفات کے ساتھ بھی لفظوں، جہاں ہم نے لفظوں کو نکالنا ہے وہاں اس لفظوں کو نکلنے کی جو صفت ہے ان کی، کہ ان کی جو ساؤنڈ پیدا ہوتا ہے ان کے اوپر بھی ہم جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں، کہ کیونکہ بعض الفاظ جو ہیں وہ ہم آواز ہیں، دیکھنے میں سننے میں، دیکھنے میں تو ڈیفرنٹ ہے لیکن ادا کرنے میں وہ تھوڑے سے ہم آواز لگتے ہیں، لیکن ان کی جو ادائیگی جو مخارج کے ساتھ ہے اور صفات کے ساتھ ہے وہ زیادہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے آج۔ ہم نے یہ جو سین ہے اس کو اس سے پہلے زا پڑھا ہے، وہ بھی سیٹی والا حروف ہے۔ اب یہ دوسرا حروف ہے سین، کہ جیسے زا کو ادا کیا تھا کہ منہ کو پستی کی طرف لے جا کر نیچے کی طرف ز، ایسے ہم نے سین، یعنی اپنی یہ جو ہونٹوں کا یہ والا حصہ ہے سائیڈ والا، اس کو ذرا پیچھے کی طرف دھکیلتے ہوئے کرتے ہوئے پھر ہم نے سانس کو باہر نکالنا ہے سیٹی کے ساتھ، یعنی ہمارے سانس کو سیٹی کے ساتھ باہر آنا ہے، اور اس کے اوپر ہم جیم دال ذال کی طرح مد کریں گے۔ سین، اتنی لمبی مد کہ 5 الف تک، کہ 5 الف تک اس کو ہم نے لمبا کرنا ہے سین کو، کہ ایک انگلی، ایک الف کی مقدار ہے ایک انگلی کو کھولنا، پھر دوسری انگلی کی مقدار ہے دوسری، یعنی 5 حرف، تیسرا حرف، چوتھا حرف، 5 انگلیاں جو ہیں 5 حرف کی مقدار ہمیں بیان دے گی کہ ان کو کتنا کھینچنا ہے۔ تو ان کو لمبا کیسے کرنا ہے؟ پہلی تختی میں یہ جو حرف جا رہے ہیں نا، ان کے مطابق ہم ان حرفوں کو کھینچیں گے، کیونکہ ہمارے جو ہے وہ لفظوں کی ادائیگی میں پختگی آئے۔ تو سب سے پہلے اس کو سین، یاد رہے کہ اس کا ساؤنڈ شروع ہی سے نا ناک میں چلا جائے، آخر میں جو نون ہے وہ جا کر تو تھوڑا سا اس میں غنہ کی آمیزش ہمیشہ نہ ہو، کبھی بھی نہ ہو اس میں سین میں۔ سین، سین، یہ ایسے ادا کریں۔ یہ میں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہ سین کو اچھی طرح جو ہے کہ جہاں بھی سین آئے وہاں کہیں ہم سے جو ہے وہ سین ناک میں آواز نہ چلا جائے۔ اس کے بعد آتی ہے شین، یہ منہ کے سارے حصے میں، اندر والے حصے میں اس کی آواز پھیل جاتی ہے، اس کو تفشی کہتے ہیں، یعنی افش سے پھیلانا۔ یہ شین کو ادا کرتے ہوئے آواز پورے منہ میں پھیل جائے گی، اور اس کو بھی جو ہے وہ مد کرتے ہوئے 5 حرف ہم ادا کریں گے، جیسے شین،
ٹھیک ہے جی. شین. چلیں جی یہ دو لفظ جو ہے اس میں سیٹی لگائیں گے سین میں اور شین میں آواز منہ میں پھیلتی ہوئی باہر آئے گی. شین. آگے چلتے ہیں جی صاد کی طرف. اس سے پہلے ہم نے خا کو موٹا حرف پڑھا ہے اور یہ بھی موٹا حروفوں میں سے ہے جو خوب موٹا پڑھا جاتا ہے. اور ساتھ جہاں یہ موٹا حروفوں میں سے ہے موٹے حرفوں میں سے ہے وہاں یہ سیٹی والے حرفوں میں سے بھی ہے. جیسے ہم نے پیچھے زا کو پڑھا ہے سین کو پڑھا ہے ایسے ہی ہم نے صاد کی ادائیگی میں سیٹی لازمی لگائیں گے اور اس کی موٹائی کا بھی خاص خیال کریں گے. تو آئیے چلتے ہیں. صاد کو ادا کرتے ہوئے زبان جو ہے وہ بائیں طرف جو جبڑا ہے وہاں جو ہے زبان کا جو کنارہ ہے وہ بائیں جبڑے سے ٹکراتا ہوا اس کو صاد سوری اس کے جو ادائیگی ہے وہ بائیں طرف نہیں بلکہ سیٹی کی طرف مائل کرتے ہوئے اس کو دائیں جبڑے سے لگائیں گے. سوری میں جو آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہ صاد بائیں جبڑے سے نہیں ادا ہوگا بلکہ دائیں جبڑے سے زبان ٹکرائے گی. صاد اور منہ کو کھول دیا جائے گا. زبان سیدھے جبڑے سے یعنی دائیں جبڑے سے جب ٹکرائے گی تو پھر ہم صاد کو سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے اور اس پہ بھی مد جو ہے وہ سین شین اور جیم دال زال کی طرح 5 الف تک ہوگی. پھر ہم اس کی ادائیگی کرتے ہیں صاد. اس کی ادائیگی اس کی موٹائی جو ہے وہ آخر تک رہنی چاہیے. یہ نہ کہ شروع میں تو ہم اس کو موٹا پڑھیں اور بعد میں آخر میں جا کے اس کی آواز جو ہے وہ باریک ہو جائے ایسے نہیں. پھر ادا کرتے ہیں اس کو صاد. اس کی سیٹی وہ بھی خیال کریں گے اور اس کی موٹائی میں بھی خیال کرتے ہوئے اس کو ادا کریں گے داہنی جبڑے سے زبان کو لگاتے ہوئے. آگے آج کا ہمارا آخری حرف ہے ضاد. یہ بھی موٹا پڑھا جائے گا اور یہ بھی خوب موٹا پڑھا جائے گا اور اس کی ادائیگی میں بھی ہم 5 الف تک مقدار جو ہے وہ مد کریں گے اور اس کی ادائیگی ہم بائیں جبڑے کی طرف سے زبان کو لگاتے ہوئے یعنی داڑھوں کی طرف سے زبان کو لگائیں گے اور پھر منہ کو کھول دیں گے. ضاد. اور اس کی ادائیگی بھی وہی جیسے صاد کو شروع سے لے کے آخر تک اس کی موٹائی کا خیال کیا ہے ایسے ہی ہم نے ضاد کو آخر تک موٹا ہی پڑھنا ہے. تو پھر ادا کرتے ہیں ضاد کو ضاد. ان دونوں حرفوں کو ادا کرتے ہوئے اس سے پہلے خا موٹا حرف گزرا ہے ان کو بھی ادا کرتے ہوئے اس چیز کا خیال کرنا ہے جہاں ہم نے صاد کی سیٹی لگانی ہے اس کو موٹا کرنا ہے یہاں ضاد کو جو ہے وہ آخر تک موٹا رکھنا ہے. خا کو جو ہے وہ حلق کے درمیانی حصے سے ادا کرنا ہے. تو وہاں ساتھ ساتھ ہمارے ہونٹ جو ہیں ان حرفوں پر گول نہیں ہونا چاہیے یعنی ہمارے منہ کا جو حصہ ہے ہمارے منہ کا جو سانچہ ہے وہ گلائی میں نہ جائے یعنی ان حرفوں کو ادا کرتے ہوئے منہ کو گول نہیں کریں گے ہم. جہاں سے منہ گول ہوگا انشاءاللہ العظیم وہ حرف بھی آپ کو آگے جا کے جہاں ہونٹ گول ہو جاتے ہیں اس کی بھی ادائیگی بتائیں گے. ان حرفوں پر ادا کرنے کے لیے ہم نے خاص خیال کرنا ہے کہ ہونٹ گول نہ ہوں بلکہ یہ حرف صرف موٹے ہوں. تو امید ہے کہ آج انشاءاللہ العظیم آپ کو یہ سبق بہتر ہو چکا ہوگا. ایک مرتبہ پھر دہرائی کر دیتے ہیں. سین سیٹی سے ادا کریں گے سین. شین یعنی تفشی آواز منہ میں پھیلتی ہوئی باہر آئے گی. مد وہی 5 الف تک. صاد سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے اور موٹائی کا بھی خیال کریں گے. صاد.
ضاد کو بھی موٹائی کا خیال کریں گے اور ہونٹ گول ہونے سے بھی بچائیں گے. ضاد. امید ہے کہ آپ کو یہ الفاظ کی ادائیگی بہتر جو ہے وہ مشق کے ساتھ انشاءاللہ العظیم آپ کو مزید اس میں احسن انداز سے آپ ادا کر پائیں گے. دعا ہے اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو اور اللہ ہمارے سبق کو ہمارے لیے باعث قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اور ہمارے لیے باعث کا بخشش کا باعث بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.